اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عنہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی فاطمۃ انی لاجد فی بطنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یابت من الضعف فقال لي فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغيتني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغيتت به فصرت أنظر إليه وجهه وأتل نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإجاب والدي حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رأية طيبة كالنار جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله تزنو لندخل مقتل تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد جئت لك فادخل الحسن علیہ السلام وهم تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإجاب ولد حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رأية طيبة كالنار جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني نجدك وخطت الكساء فاقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله أردنا لندخل مقتل هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد جئت لك فادخل الحسين عليه السلام وهم تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإجاب أبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رأية طيبة كالنار أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولد تحت الكساء فأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله أردنا لندخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فادخل عليه السلام وهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله تزنو لندخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بجتي يا قرة عيني يا فاطمة قد جئت لك فادخل الفاطمة ما هم تحت الكساء فاملكتم جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا بنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأدلك إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت نبوة ومدن سارتهم فاطمة وأبوها وبولها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبريل يا رب أتذن لنا بيت الأرض لهم سادسا قال الله تعالى نم قد أذنت لك فابت لمن جبريل وقبلناه الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك به والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأدلكم ومحبتكم وقد أذن لندخل معكم تحت هذا الكساء فأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فادخل الجبريل وهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال ليون علیہ السلام یا رسول اللہ اخبرنا ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما جو کر خبرو نازا فی محفل مما فیلے اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبنا الا وانجلت علیہم الرحمت وفد الملائکت واستغفرت لهم الا یتفرقوا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فقال لیون جو اللہ فدنا وفاج شیعتنا ورب الکعبہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فقال رسول اللہ یا علی والذی بسانی بلک نبیہ واستفانی برسالت نزیہ ما جو کر خبرو نازا فی محفل مما فیل اہل الارض وفی جمع مشیتنا ومحبنا وفی مہموم الا فرج اللہ ہمہ یا اللہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ یا اللہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ یا اللہ الہی آمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال علی علیہ السلام وجب اللہ فدنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی خاک میں جوانی اکبر کی شاہ بولے جو تھی صورت پیمبر وہی مٹ چکی نشانی یہ جوانی کیسی آئی کہ سینے پہ سینہ کھائی میرا لال خوں میں نہائے مجھے موت بھی نہ آئی ملی خاک میں جوانی آواز گہری گہری جنگل سے آ رہی ہے دم گھٹ رہا ہے بابا صحرا میں سو رہا ہوں ملی خاک میں جوانی دل کو سنبھال سرور اکبر کو ڈھونڈتے ہیں ہنستے تھے سب ستم گر ٹھوکر جو شین کھائی ملی خاک میں جوانی کروٹ بدل کے اکبر آواز ایک سنا دو آنکھوں میں ہے اندھیرا مجھے راستہ دکھا دو ملی خاک میں آ چکا ہوں بیٹا درد جگر بتاؤ غفلت میں کیوں ہو سوئے سینے سے ہاتھ ہٹا دو ملی خاک میں 18واں برس تھا کڑیل جوان تھے اکبر نے جان نکالا جس دم ہچکی پہ ہچکی آئی ملی خاک میں جوانی اکبر تمہاری میت کیسے اٹھاؤں بیٹا تنہا پدر تمہارا خیمے میں لاش لائے
میں جوانی، غم کی گھٹا ہے چھائی، بے کس پہ بے وطن پہ پردیش میں مقدر اکبر کی لاش اٹھائی، ملی خاک میں جوانی، دل کی یہ آرزو ہے، حسرت ہے زندگی میں، ہمیں کربلا بلا لو، کانج کی یہ دعا ہے، ملی خاک میں جوانی، اکبر کی شاہ بولے جو تھی صورت پیمبر، وہی مٹ چکی نشانی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، خاسم الجبارین، مدرک الحاربین، رب الشہداء والصدیقین، ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ النبی الامین، سیدنا المعید، بشیرنا المشدد، نذیرنا المجدد، محمودنا الأحمد، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، سيما بقية الله في الأرضين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية ولا عصمة الفاطمية ولا حلم الحسنية وشجاعة الحسينية ولا عبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكرية على قائم بالحق، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، فقد قال ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، لقد خاب من رضی دونک بدلا۔ آقا سید الشہداء روز عرفانی دعا میں ارشاد فرماوے چھے، معبود، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا۔ آقا سید الشہداء اس دعا کے جملے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کتنی اہم چیز ہے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، بس وہ دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آگے آقا سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں، لقد خاب من رضی دونک بدلا، وہ مایوس ہوا جو تیرے بدل پر راضی ہوا۔ یقیناً عزیزو، ایام سید الشہداء چل رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جسے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ہادہ الایام التی فضلتہا علی الایام وشرفتہا، خدایا یہ وہ دن ہے جس کو تو نے دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے اور ان دنوں کو شرف دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں پروردگار عالم ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ وہ خاص الخاص دن ہے جو خدا سے قربت کے دن ہے،
خدا کو راضی کرنے کے دن ہے۔ خصوصاً روز عرفہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی اتنی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام آج کے دن جب کسی سائل کو سوال کرتے ہوئے دیکھا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ وائے ہو تیرے اوپر، آج کے دن شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی پروردگار عالم کی طرف رغبت کرتا ہے، خدا سے اپنی امید وابستہ کرتا ہے۔ مخلوق کو چھوڑ کے خدا کی طرف راغب ہونے کا وقت ہے، اور یقیناً عزیزو روز عرفہ خدا کی قربت کا دن ہے، اور آج کا دن زیارت سید الشہداء پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت پڑھے آج کے دن، 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 1000 جہاد سے بھی بڑھ کے امام حسین کی زیارت کی فضیلت ہے۔ اور آقا سید الشہداء کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام کہ اللہ کی رضا کتنی اہم ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے، یقیناً اس نے کتنی بڑی چیز کو حاصل کر لیا، جو روز عرفہ کی دعا میں امام حسین ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ عرفہ کا دن وہ اہم دن ہے کہ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان ختم ہو جائے مگر گناہوں کو نہ بخشا سکے، اس لیے کہ گناہوں کی بخشش کا اہم ترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ لیکن پھر امام کہتے ہیں اگر کوئی ماہ رمضان میں نہ بخشا جائے تو عرفے کے دن میدان عرفہ میں چلا جائے۔ یقیناً آج عرفہ کا دن ہے، اور روز عرفہ خدا سے قربت کا وقت ہے۔ خدا کیسے راضی ہوتا ہے عزیزو؟ سری الرضا ہے خدا، بہت جلدی راضی ہونے والا ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا عمل بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن خلوص ہونا چاہیے، خدا کی رضا مد نظر ہونی چاہیے۔ عزیزو آقا سید الشہداء آج کے دن جو چلے ہیں، اپنے واجب حج کو عمرے میں بدلا اور امام کوفے کی جانب چلے۔ کتاب ہے عظمت آل محمد، جس کے رائٹر ہے، جو لکھنے والے ہیں آغائے موسیٰ نجفی۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 195 195 نمبر کے صفحے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جب اس سفر کو شروع کیا تو 23 مقام پر امام نے قیام کیا۔ ابتح سے امام کا قیام شروع ہوا تھا، اور پہلی محرم قصر بنی مقاتل پر امام پہنچے تھے۔ متعدد مقام پر 23 مقام پر رکتے ہوئے امام جو ہے وہ وارد کربلا ہوئے تھے۔ کون سے مقام پر امام نے کن کن لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، کون کون سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کتنے لوگوں کی ہدایت ہوئی، کتنے لوگ امام کے ساتھ کربلا میں چلے، یہ تمام چیزوں کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ لیکن اسی کتاب کے صفحہ نمبر 198 198 نمبر کے صفحے پہ ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں عزیزو، اور وہ واقعہ ایک بہت بڑی چیز کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ دلا رہا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ آغائے موسیٰ نجفی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی جانب جا رہے تھے، کوفے کی جانب جا رہے تھے، امام کی ملاقات فرزدق کے ساتھ ہوئی۔ عزیزو آپ جانتے ہیں فرزدق کون ہے؟ فرزدق وہی مشہور اور معروف شاعر اہل بیت ہے کہ جس نے چوتھے امام کی شان میں حشام بن عبد الملک کو جواب دیا تھا۔ جب حشام بن عبد الملک نے کہا تھا کہ ما ھذا ابا فرس، یہ ابا فرس کون ہے، تو اس موقع پر فرزدق نے کہا تھا ھذا الذی تعرف بدھا، تو نہیں جانتا، اسے بدھا جانتا ہے، یعرفہ والحل والحرم، اسے حلہ بھی جانتا ہے، اسے حرم بھی جانتا ہے۔ جو چوتھے امام کی شان میں فرزدق نے اشعار پڑھے، اتنا مشہور ہوئے فرزدق، اتنا مشہور ہوئے فرزدق کہ عزیزو اہل بیت کی اگر کوئی ایک خدمت کرے، اہل بیت انہیں اتنا سوار دیتے ہیں، اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ یہی فرزدق ہے کہ جس نے چوتھے امام کا دفاع کیا تھا، اور چوتھے امام نے اس دفاع کے بدلے میں
جو فرزدق کو عنایت کیا۔ اصل میں فرزدق کون ہے؟ فرزدق کے والد کا نام حمام بن غالب بن ساسا، جو حمام فرزدق کا نام ہے، فرزدق کے والد کا نام غالب ہے اور ان کے دادا کا نام ساسا ہے۔ اگر فرزدق کے اشعار نہ ہوتے تو لغت عرب یعنی عربی ڈکشنری کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ فرزدق نے خلفاء اور عمرا کے پاس بیٹھ کر بہت اشعار کہے ہیں، لیکن اتنے مشہور نہیں ہوئے۔ صرف ایک مرتبہ چوتھے امام کا دفاع کیا، اتنے مشہور ہوئے کہ فرزدق کا نام اسلامی کتابوں میں آ گیا۔ عزیزو، یہی فرزدق ہے جن کے والد جو ہے ان کا نام غالب بن ساسا تھا، اپنے قبیلے کے رئیس اور سردار تھے۔ جب قحط پڑا، قحط سالی کا زمانہ آیا، تو قحط سے بچانے کے لیے کوفے کے نزدیک ایک جگہ پر اپنے قبیلے والے کو لے کے جناب فرزدق کے والد جو تھے غالب بن ساسا سوا نام کے مقام پر چلے گئے۔ دوسرے قبیلے کا جو سردار تھا جس کا نام سہیم بن وسیل تھا، اس کی سرپرستی میں اس نے بھی اپنی قوم کے ساتھ اس قبیلے کی طرف کوچ کیا اور سوا نامی مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں پر فرزدق کے والد نے، جن کا نام غالب بن ساسا تھا، انہوں نے ایک اونٹ نہر کیا اور اس کا گوشت تیار کیا، سالن تیار کیا۔ ایک پیالہ گوشت جو ہے غلام کے ذریعے سے دوسرے قبیلے کا سردار جس کا نام سہیم تھا اس کے لیے بھیجا۔ سہیم کو غصہ آ گیا اور گوشت کے برتن کو زمین پر گرا دیا اور جناب غالب بن ساسا کے قاصد کو بھی ایک چانٹا مارا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ جو ہے وہ غالب کی غذا کے محتاج ہو گئے۔ فخر کے لیے سہیم نے ایک اونٹ نہر کیا، دوسرے دن غالب نے 2 اونٹ نہر کیے تو دوسرے سردار نے 2 اونٹ نہر کیے۔ چوتھے دن فرزدق کے والد غالب نے 100 اونٹ نہر کیے، لیکن جو دوسرے قبیلے کا سردار تھا اس کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی، وہ اتنے اونٹ کو نہر نہیں کر سکا اور ازالے کی فکر میں تھا کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے۔ یہاں تک کہ قحط کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اہل قبیلے نے سہیم سے کہا کہ تو نے ہمارے لیے ایک ننگ و عار کو چھوڑا، ایک رسوائی کو چھوڑا جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو نے 100 اونٹ کیوں نہیں نہر کیے؟ اور چونکہ سہیم کے پاس جواب دینے کے لیے اس وقت 100 اونٹ نہیں تھے، اس نے کہا کہ اس وقت میرے پاس اتنے اونٹ نہیں تھے۔ اور پھر جب کوفے واپس آئے تو سہیم نے 300 اونٹ نہر کیے اور لوگوں سے کہا کہ اس کے گوشت سے استفادہ کرو۔ عزیزوں، لیکن جب یہ خبر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام تک پہنچی تو امام نے فرمایا کہ اس اونٹوں کے گوشت کو نہ کھایا جائے، چونکہ اس کے کھانے کے لیے ذبح نہیں کیا گیا ہے، یہ تو فخر کے لیے نہر کیا گیا ہے۔ تمام گوشت کو کوفے کی گندگی میں ڈال دیا گیا اور حیوانوں نے اس اونٹ کو کھایا، اس کے گوشت کو کھایا۔ عزیزو، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنی بڑی مقدار میں اللہ کی راہ میں کسی مال کو دیا جائے، لیکن اگر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور خلوص نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی چھوٹا سا عمل ہے، خلوص اور رضا الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا جائے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو امیر المومنین مولا کائنات سے جب یہ سوال پوچھا گیا، مولا سے 3 سوال پوچھے گئے، کتاب ہدیۃ الشیعہ صفحہ نمبر 169 169 نمبر کا پیج۔ جب امام سے سوال پوچھا گیا کہ مولا بتائیے بہترین عمل کون سا ہے، بہترین مہینہ کون سا ہے اور بہترین دن کون سا ہے، قربان جائے مولا کے جواب کے اوپر امیر المومنین نے جواب دیا، بہترین عمل وہ ہے جو قبول ہو جائے، بہترین مہینہ وہ ہے جس میں تو توبہ کر لے، بہترین دن وہ ہے جس میں تو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلا جائے۔ یقیناً عزیزو، مولا کی محبت پر ہماری جانیں قربان ہو جائے
آقا سید الشہداء امیر المومنین کی ولایت پہ خدا کا شکر ادا کرے جو ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ لیکن عزیزو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ عزیزو، جو ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، مولا کائنات کی محبت ہے، ان محبت کا بدلہ امام علیہ السلام ہمیں کس طرح سے دیتے ہیں؟ شیخ طوسی اپنی کتاب اعمالی طوسی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 54 54 نمبر کے صفحے میں ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے زائرین اور عزادار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اعمالی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد بن مسلم سے روایت کی ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین بن علی علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں موجود ہے، ہر وقت اپنی قتل گاہ اور اپنے اصحاب اور اہل بیت کی قتل گاہ پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے زائرین پر نظر رکھتے ہیں، اپنے زائرین کو امام حسین بخوبی پہچانتے ہیں، ان کے نام، ان کی ولدیت، ان کے درجات کا بھی اسی طرح سے امام کو علم ہے جس طرح سے تمہیں اپنی اولاد کا علم ہوتا ہے۔ آپ اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ اپنے عزاداروں کے لیے اللہ سے مغفرت کرتے ہیں، اپنے والدین اور اپنے نانا جان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی زائرین اور عزاداروں کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرے، اور آپ فرماتے ہیں اگر میرے زائرین اور عزاداروں کو یہ پتہ چل جائے، انہیں علم ہو جائے کہ انہیں کیا اجر مل رہا ہے، تو اس کی خوشی اس کے غم سے بڑھ جائے۔ یقیناً عزیزو، آقا سید الشہداء کبھی اپنے عزاداروں کو فراموش نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو امام کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں، یہ ایک عظیم احسان ہے ماں باپ کا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اپنے دلوں میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو، ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو، سب سے پہلی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ راوی نے پوچھا، مولا وہ کون سی پہلی نعمت ہے؟ امام نے کہا، تیری پاک ولادت، تیری پاک ولادت پر خدا کا شکر ادا کر، تیری ماں کا احسان مند ہو جا۔ عزیزو، آئیے اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے کہ اے ماں، اگر تیری پاک تربیت اور ولادت نہ ہوتی تو ہمیں پاک اور پاکیزہ حالت میں ولادت نہ ہوتی ہماری، کہاں یہ پاک پاکیزہ در ہوتا اور کہاں ہم جیسے گنہگار ہوتے۔ معبود، ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، پروردگارا عالم برزخ میں ان کے درجات کو بلند فرما، الہی آمین۔ اور جن جن کے والدین حیات ہے، پروردگار انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما، الہی آمین۔ عزیزو، یہ جو عظیم نعمت ملی ہے، کوشش کرے قیامت تک اپنی نسلوں تک اس نعمت کو منتقل کرے۔ صرف دعا نہیں، کوشش بھی کرنی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہم نسلاً بعد نسلاً قیامت تک اپنی نسل کو دے سکے، کیسے کوشش کرنی چاہیے؟ آئیے تاریخ کی روشنی میں ایک عظیم ترین واقعہ کہ علامہ نوری علیہ الرحمہ کتاب نجم الثاقب میں بیان کرتے ہیں کہ سید جعفر ابن سید باقر قزوینی، سید باقر قزوینی ایک صاحب کرامات ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ کبھی موقع ملے گا سید باقر قزوینی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جب یہ مسجد سہلا میں جاتے ہیں، مسجد سہلا کے جب قریب پہنچے تو ان کے بیٹے نے سید باقر قزوینی سے کہا کہ بابا جان، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بدھ کی 40 راتیں مسجد سہلا میں بسر کرتا ہے اسے امام ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ معلوم نہیں یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اور سید باقر قزوینی نے جب یہ بات اپنے بیٹے سے سنی، اس نے فرمایا کہ بیٹا،
یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایک چیز جو تم نہ دیکھو تو صحیح نہیں ہے کہ اس بات کو تم نادرست قرار دو یا یہ کہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو غصے کے عالم میں تھوڑا سا ڈانٹا اور کہا کہ یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں اپنی بات پر بہت پشیمان ہوا جس وقت ان کا بیٹا بیان کرتا ہے میں اور میرے والد یعنی باقر قزوینی مسجد سہلا میں داخل ہوئے۔ مسجد سہلا پوری خالی تھی، کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن جب باقر قزوینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچے، مسجد سہلا کے درمیان کھڑے ہو گئے اور نماز استغاثہ پڑھنا شروع کر دی۔ ایک شخص حضرت حجت ابن الحسن کا جو مقام ہے، امام زمانہ کا مقام ہے، اس کی طرف سے آغا باقر قزوینی کے پاس آئے اور انہوں نے آغا باقر قزوینی کو سلام کیا اور مصافحہ بھی کیا۔ اور جب آغا باقر قزوینی سے انہوں نے مصافحہ کیا، ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فداہ ہے۔ فرمایا پس میں نے بھی ان کو تلاش کیا، لیکن پھر اس کے بعد میں نے مسجد میں انہیں کہیں پر نہیں پایا۔ عزیزو، واقعے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ نوری نجم الثاقب میں اس واقعے کو اسی لیے نقل کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، کوشش کرے اپنی اولاد کو وقت کے امام تک پہنچائے۔ وقت کے امام تک اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہیں پہنچایا، اگر نسلاً بعد نسلاً قیامت تک اس عظیم محبت کو، ولایت کو ہم نہ پہنچا سکے، ایسا نہ ہو میدان محشر میں بی بی زہرا کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائے۔ عزیزو، یقیناً جمعے کا دن ہے، وہ مصائب جو ہم اور آپ صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، ذاکرین علماء سے سنتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، لیکن دعائے ندبہ میں جس امام کو ہم یہ کہہ کے آواز دیتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا کے خون کا انتقام لینے والے؟ آپ جانتے ہیں وہ وقت کے امام جو کربلا کا بدلہ لینے والے ہیں، اپنی نظروں کے سامنے علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی دیکھتے ہیں۔ آقا امام زمانہ اپنی نظروں کے سامنے جناب علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھتے ہیں۔ کس طرح سے صبر کرتے ہوگے، ایک ایک کربلا کے منظر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں امام زمانہ۔ اور آئیے آج کربلا کے سب سے پہلے شہید جن کا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل، ان کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں ان جملوں کے ساتھ پیش کرے۔ کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی صفحہ نمبر 158 بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم ابن عقیل کو لایا گیا ہے، کیسے جناب مسلم ابن عقیل کو لایا گیا؟ یہی تو کوفہ تھا نا، جہاں پہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور وہی جناب مسلم ابن عقیل یک و تنہا جب کوفے کی گلیوں میں کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلے ہے اور پیاس کی شدت ہے، ایک گھر کے دروازے پر جب جناب مسلم ابن عقیل بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں جو مومنہ تھی وہ دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کوئی مسافر ہے۔ یہ عورت کہتی ہے اے شخص، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے پانی پلا سکتی ہے؟ وہ مومنہ پانی لے کے آتی ہے۔ جناب مسلم جب پانی پی چکے پھر بھی وہاں سے نہیں جاتے۔ وہ مومنہ کہتی ہے اے مسافر، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل جواب دیتے ہیں کہاں جاؤں؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ہاں، امام حسین کے سفیر، امام حسین کے ایلچی، امام حسین کا خط لانے والے، پیغام کوفے والوں تک پہنچانے والے آج کوفے کی گلیوں میں اس طرح سے در بدر ہے۔
کوئی کوفے میں پناہ دینے والا نہیں ہے۔ طوع نے پانی پلایا۔ جب طوع کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلم ابن عقیل ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی ہے اور جناب مسلم ابن عقیل جناب طوع کے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ عزیزو، کوفے والے آج عید کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن 2 چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے جدا ہو گئے ہیں اور اپنی ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جناب مسلم ابن عقیل، جب ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے، طوع کے گھر کی طرف ایک پورا لشکر روانہ ہوتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل طوع کے گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم ابن عقیل کو لایا جاتا ہے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل ابن زیاد کے دربار میں آتے ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے اور جناب مسلم ابن عقیل رو رہے ہیں۔ نفس المحموم شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 158 پہ، ابن زیاد نے پوچھا، مسلم موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہو؟ جناب مسلم کا جواب، ہماری جانیں قربان ہو جائے، کہتے ابن زیاد اپنے آقا کو کوفے کی جانب آنے کا بتا چکا ہوں، رو رہا ہوں۔ جیسے مجھے کوفے والوں نے دگا دیا، مجھے بے سہارا چھوڑ دیا، میرے مولا اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، چاہتا ہوں کوئی قاصد روانہ کر دے، آقا کو منع کر دے کوفے کی جانب نہ آنا، کوفے والے وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ جناب مسلم کے دل میں کتنی آقا سید الشہداء کی محبت تھی۔ عزیزو، یہی کوفہ جناب مسلم ابن عقیل کو سرطن سے جدا کیا گیا، کوفے کے دارالامارہ سے جسم کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہاں پہ میرا مولا حسین کوفے کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں مولا نے جب اس منظر کو دیکھا، جناب مسلم کے سلام کا جواب دیا اور قافلہ جو کوفے کی جانب جا رہا تھا، حضرت عباس سے کہا قافلے کو روکا جائے۔ قافلہ روکا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی جو 13 سال کی تھی، امام حسین نے اس کو خیمے میں بلایا، بڑی محبت سے مسلم ابن عقیل کی یتیم بیٹی کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا، جناب مسلم کی بیٹی کو گوشوارے پہنائے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی سمجھ گئی، کہتی ہے، مامو جان، میرے بابا کی خیریت تو ہے؟ امام حسین نے کہا، بیٹی تیرا بابا نہیں تو کیا ہوا، آج سے مجھے اپنے بابا کی جگہ پہ سمجھنا۔ عزیزو، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی، مولا یتیموں پر بڑے مہربان ہیں آپ، کریم ابن کریم ہے مولا حسین۔ ذرا خیمے میں دیکھ لیجئے، قریب میں کہیں جناب سکینہ تو نہیں ہے؟ اگر بچی نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ جائے گی۔ یتیموں کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یتیموں کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، مگر ہائے کربلا، نہ کسی نے بچی کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا، نہ کسی نے گوشوارے پہنائے۔ ظالم آگے بڑھا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے کان کاٹ کے گوشوارے اتارے، کسی نے کردے میں آگ لگائی۔ ہائے سکینہ، یتیمی کے بعد ایسے پرسہ دیا گیا۔ عزیزو، عرفے کا دن ہے، مولا اپنے واجب حج کو عمرے میں بدلتے ہیں، مکے کو چھوڑا، خانہ کعبہ کو چھوڑا۔ ذرا تصور کرے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ حج کے لیے، لیکن مولا حسین خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کعبے کی روح کعبے کو چھوڑ کے جا رہی ہے اور خانہ کعبہ آواز دے رہا ہے عالم تصور میں، مولا کیا خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوگا؟ عجب نہیں، مولا جواب دے، اے خانہ کعبہ، طواف تو ہوگا لیکن تیرا نہیں، میدان کربلا میں مقتل سے خیمے کا ہوگا، اور ہر طواف پر
ہاتھ میں لاشا ہوگا۔ عزیز و عالم تصور میں مینا کا میدان آواز دے رہا ہے، مولا کیا جانور کی قربانی نہیں ہوگی؟ امام جواب دے رہے ہیں، اے مینا کے میدان، قربانی تو ہوگی، جانور کی نہیں، جگر کے ٹکڑوں کی ہوگی۔ کبھی علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل کھینچ کے قربانی دوں گا، کبھی جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے قربانی دوں گا۔ عالم تصور میں صفا اور مروہ کی پہاڑی آواز دے رہی ہے، مولا کیا صفا اور مروہ کی صحیح نہیں ہوگی؟ امام جواب دے رہے ہیں، اے صفا اور مروہ صحیح تو ہوگی، صفا اور مروہ کی نہیں ہوگی، مقتل سے خیمے کی جانب ہوگی، اور خالی ہاتھ نہیں ہوگی، ہاتھ میں علی اصغر کی بیعت ہوگی۔ 7 دفعہ امام آگے بڑھیں گے، 7 دفعہ پیچھے پلٹیں گے، زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا۔ معبود جو زیارت کے متمنی ہے، جو تڑپ رہے ہیں، ہم سب کو جلد سے جلد چہردہ معصومین کی زری کو چومنا نصیب فرما۔ معبود تجھے واسطہ آقا سید الشہداء کی کربلا کے میدان میں اس عظیم قربانی کا ایام محرم قریب آ رہے ہیں، ایام عزا قریب آ رہے ہیں۔ معبود یہ جو عظیم وبا پھیلی ہے، معبود اس بیماری کو نیست و نابود فرما، اور ماہ محرم میں ہم سب کو عزاداری بڑی دھوم سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ایسی عزاداری کہ بی بی فاطمہ زہرا ہمارے پرسے سے راضی ہو جائے۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، عالم برزخ میں انہی بی بی زہرا کے قرب میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد اور آل محمد کے صدقے میں قبر کی پہلی رات بی بی زہرا کی زیارت، عالم برزخ میں شہزادی سے بار بار ملاقات، محشر کے میدان میں بی بی کی شفاعت، اور جنت میں بی بی کا پڑوسی بننا ہم سب کو نصیب فرما۔ معبود محمد اور آل محمد کے صدقے میں مقروض کے قرض کو از غیب ادا فرما۔ معبود جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، انہیں کشادہ رزق عنایت فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، اور اس عظیم دنوں میں ہمیں پروردگار عالم تیری خوشنودی اور تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محمد اور آل محمد کے صدقے میں جب امام کا ظہور ہو، امام کی خدمت اور نصرت ہم سب کو نصیب فرما، اور اس سال 40 آقا امام زمانہ کے ساتھ ہمیں کربلا میں کرنا نصیب فرما۔ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔